کیسے کامیاب لوگ بڑھتے ہیں، یہ کتاب جان میکسویل نے لکھی تھی۔ یہ ایک شاندار کتاب ہے جو ذاتی اور پیشہ ورانہ ترقی کے اصولوں کو آسان اور مؤثر انداز میں بیان کرتی ہے۔ یہ کتاب ان عوامل پر روشنی ڈالتی ہے جو لوگوں کو ترقی کے راستے پر گامزن کرتے ہیں اور ان کی کامیابی کو ممکن بناتے ہیں۔ اس کتاب میں مصنف نے 15 ایسے اصول پیش کیے ہیں جو کامیابی اور ذاتی ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ ان اصولوں کو سمجھنا اور اپنی زندگی میں شامل کرنا ہر فرد کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتا ہے۔ پہلا، ذاتی ذمہ داری قبول کریں۔ ترقی کا پہلا قدم اپنی زندگی اور فیصلوں کی ذمہ داری لینا ہے۔ دوسرا، مستقل سیکھنے کا جذبہ پیدا کریں۔ کامیاب لوگ ہمیشہ نئی چیزیں سیکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تیسرا، واضح مقصد طے کریں۔ اپنے مقصد کی وضاحت کریں اور اسے حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ چوتھا، لچکدار رہیں۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، اپنے رویے میں مثبت رہیں اور چیلنجز کو قبول کریں۔ پانچواں، رابطے مضبوط کریں۔ تعلقات کی اہمیت کو سمجھیں اور لوگوں سے سیکھنے کی عادت اپنائیں۔ چھٹا، مثبت سوچ پیدا کریں۔ کامیابی کے لیے مثبت اور تعمیری سوچ ضروری ہے۔ ساتواں، مواقع کی پہچان کریں۔ کامیاب لوگ مواقع کو پہچان کر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آٹھواں، ناکامی سے سیکھیں۔ ناکامیوں کو کامیابی کی طرف قدم سمجھیں اور ان سے سبق لیں۔ نواں، وقت کی قدر کریں۔ اپنے وقت کو قیمتی سمجھیں اور اسے ضائع نہ کریں۔ دسواں، خود کو چیلنج کریں۔ اپنی حدوں کو بڑھانے کے لیے نئے چیلنجز قبول کریں۔ 11واں، قائدانہ صلاحیتیں پیدا کریں۔ دوسروں کو متاثر کرنے اور رہنمائی کرنے کی مہارت پیدا کریں۔ 12واں، عادتوں کو بہتر بنائیں۔ اچھی عادتیں کامیابی کی بنیاد ہیں، انہیں مضبوط کریں۔ 13واں، تنقید کو قبول کریں۔ تعمیری تنقید کو اپنی بہتری کے لیے استعمال کریں۔ 14واں، شکر گزاری کا جذبہ رکھیں۔ اپنی کامیابیوں اور زندگی کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ 15واں، استقامت برقرار رکھیں۔ کسی بھی کام میں مستقل مزاجی اور صبر کے ساتھ محنت کریں۔ کتاب کا اہم پیغام یہ ہے کہ ترقی اور کامیابی اتفاقیہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک شعوری کوشش اور مسلسل محنت کا نتیجہ ہے۔ ہر فرد اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے اگر وہ جان بوجھ کر ترقی کے ان اصولوں پر عمل کرے۔ یہ کتاب آپ کو متاثر کرتی ہے کہ آپ اپنے اندر چھپی صلاحیتوں کو دریافت کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے عملی اقدام اٹھائیں۔ میں پہلا پوائنٹ ایکسپلین کر دیتا ہوں مزید۔ ذاتی ذمہ داری قبول کریں۔ یہ اصول زندگی میں کامیابی کا پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ مصنف کے مطابق جب ہم اپنی زندگی میں پیش آنے والے حالات، مسائل اور کامیابیوں کی ذمہ داری خود قبول کرتے ہیں تو ہم حقیقی معنوں میں اپنی ترقی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ذاتی ذمہ داری قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے فیصلوں، رویے اور اعمال کی مکمل ذمہ داری لیں۔ دوسروں کو اپنی ناکامیوں کا الزام دینا بند کریں۔ اپنی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ اس کے فوائد کیا ہیں؟ کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کی ذمہ داری خود لیتے ہیں تو آپ کو اپنے حالات پر کنٹرول محسوس ہوتا ہے۔ مسائل کا حل ممکن ہوتا ہے۔ مسائل پر دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے آپ خود حل تلاش کرنے پر توجہ دیتے ہیں۔
اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب آپ ذمہ داری قبول کرتے ہیں تو آپ میں خود اعتمادی بڑھتی ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ ذمہ داری قبول کرنے سے آپ اپنی کمزوریوں کو پہچان کر ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ اب آپ کیسے اپنائیں؟ خود احتسابی کریں، اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ آپ نے کہاں بہتر یا غلطی کی۔ بہانے بنانا چھوڑ دیں۔ مسائل کے حل کے لیے اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں اور دوسروں کو الزام دینے سے گریز کریں۔ عملی اقدامات کریں۔ اپنی زندگی میں بہتری لانے کے لیے چھوٹے چھوٹے اقدامات سے شروعات کریں۔ سیکھنے کا جذبہ پیدا کریں۔ اپنی ناکامیوں سے سبق سیکھیں اور خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، ذاتی ذمہ داری قبول کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ ترقی اور کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ یہ اصول آپ کو اپنے مقاصد حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے اور آپ کو ایک مضبوط اور خود مختار شخصیت بننے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کامیاب لوگ کیسے سوچتے ہیں؟ یہ مصنف کی بہترین کتاب ہے۔ یہ لوگوں کے ذہنی رویے اور سوچنے کے طریقوں پر روشنی ڈالتی ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ کامیابی کی کنجی صرف محنت یا قسمت نہیں، بلکہ ایک مخصوص انداز میں سوچنے کی صلاحیت بھی ہے۔ یہ کتاب سوچنے کے 11 اہم اصولوں کو پیش کرتی ہے جو کامیاب لوگ اپنی زندگی میں اپناتے ہیں۔ کتاب کے مطابق کامیاب لوگوں کی سوچ مختلف اور واضح ہوتی ہے۔ وہ اپنی سوچ کو منظم، تعمیری اور مثبت رکھنے کے لیے شعوری کوشش کرتے ہیں۔ 11 اصول انہیں بتائے ہیں۔ پہلا یہ ہے، بڑی تصویر دیکھیں۔ کامیاب لوگ اپنی زندگی اور مقاصد کو وسیع تناظر میں دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے فیصلوں کا اثر دوسروں پر بھی غور کرتے ہیں اور مستقبل پر نظر رکھتے ہیں۔ دوسرا، مرکزی سوچ پر توجہ دیں۔ وہ اہم چیزوں پر اپنی توانائی مرکوز رکھتے ہیں اور غیر ضروری معاملات میں وقت ضائع نہیں کرتے۔ تیسرا، تخلیقی سوچ اپنائیں۔ کامیاب لوگ روایتی طریقوں پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ نئے آئیڈیاز تلاش کرتے ہیں اور مسائل کو منفرد انداز میں حل کرتے ہیں۔ چوتھا، عملی سوچ کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ خیالی دنیا میں نہیں رہتے بلکہ قابل عمل اور حقیقت پر مبنی منصوبے بناتے ہیں۔ پانچواں، مشکل سوچنے سے نہیں گھبراتے۔ کامیاب لوگ پیچیدہ مسائل کو سمجھنے اور ان پر کام کرنے کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ چھٹا، کامیابی کے امکانات کو دیکھتے ہیں۔ وہ ناکامی کے بجائے مواقع اور کامیابی پر اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہیں۔ ساتواں، فکر انگیز سوچ کرتے ہیں۔ کامیاب لوگ ہر مسئلے یا مواقع پر گہرائی سے غور کرتے ہیں اور فیصلے جلد بازی میں نہیں کرتے۔ آٹھواں، مشترکہ سوچ کے قائل ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور مختلف خیالات اور نقطہ نظر سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نواں، غیر معمولی سوچ اپناتے ہیں۔ وہ اپنی سوچ کو عام لوگوں کی سوچ سے مختلف اور بلند رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دسواں، پائیدار سوچ کے عادی ہوتے ہیں۔ کامیاب لوگ عارضی کامیابی کے بجائے مستقل کامیابی کے لیے سوچتے ہیں۔ 11واں، مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ وہ آج کے فیصلوں کو کل کے نتائج کے مطابق ترتیب دیتے ہیں اور طویل مدتی منصوبے بناتے ہیں۔ کتاب کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ کامیابی کا دار و مدار سوچنے کے طریقے پر ہے۔ اگر اپنی سوچ کو بہتر بنائیں تو آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ سوچنے کے اصولوں کو سمجھ کر اور ان پر عمل کر کے آپ خود کو ایک کامیاب انسان بنا سکتے ہیں۔ اپنی سوچ کو منظم کریں اور وقت نکال کر گہرائی سے سوچیں۔ مسائل اور مواقع پر وسیع تناظر میں غور کریں۔ تخلیقی اور تعمیری انداز اپنائیں۔ دوسروں سے سیکھنے اور تعاون کرنے میں جھجک محسوس نہ کریں۔
یہ کتاب آپ کو اپنی سوچ کی طاقت کو پہچاننے اور اپنی کامیابی کے سفر کو تیز کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اپنے اندر لیڈر کو تیار کرنا۔ جان میکسویل کی یہ کتاب قیادت یعنی لیڈرشپ کی بنیادی صلاحیتوں کو نکھارنے اور ایک مؤثر رہنما بننے کے اصولوں پر مبنی ہے۔ کتاب کا مقصد یہ ہے کہ ہر فرد اپنے اندر چھپی ہوئی قیادت کی صلاحیتوں کو دریافت کرے اور ان کا مثبت استعمال کرے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ قیادت کوئی پیدائشی صلاحیت نہیں بلکہ یہ ایک سیکھنے کا عمل ہے۔ کتاب میں 21 اصولوں کو مختصر طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ اثر و رسوخ کا قانون، دا لا آف انفلوئنس۔ قیادت کا مطلب دوسروں پر اثر ڈالنا ہے۔ عہدہ یا طاقت کا ہونا ضروری نہیں۔ دوسرا، عمل کا قانون، دا لا آف پروسیس۔ قیادت ایک مستقل عمل ہے، کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں، وقت کے ساتھ مہارتیں بڑھتی ہیں۔ تیسرا، نیویگیشن کا قانون، دا لا آف نیویگیشن۔ کامیاب رہنما راستہ دکھاتے ہیں اور ٹیم کو واضح منزل کی طرف لے جاتے ہیں۔ چوتھا، اضافے کا قانون، دا لا آف ایڈیشن۔ ایک حقیقی رہنما دوسروں کی خدمت کرتا ہے اور ان کی ترقی میں اضافہ کرتا ہے۔ پانچواں، بنیاد کا قانون، دا لا آف سالڈ گراؤنڈ۔ قیادت کی بنیاد اعتماد ہے جو دیانتداری اور کردار سے پیدا ہوتی ہے۔ چھٹا، احترام کا قانون، دا لا آف رسپیکٹ۔ لوگ اسی شخص کی قیادت قبول کرتے ہیں جس کا وہ احترام کرتے ہیں۔ ساتواں، ترجیحات کا قانون، دا لا آف پرائرٹیز۔ کامیاب رہنما جانتے ہیں کہ کس کام پر توجہ دینی ہے اور وقت کو کس طرح مؤثر انداز میں استعمال کرنا ہے۔ آٹھواں، مستقل مزاجی کا قانون، دا لا آف انٹیوشن۔ مؤثر رہنما تجربے اور بصیرت سے فوری فیصلہ کرتے ہیں۔ نواں، مقناطیسی کا قانون، دا لا آف میگنیٹزم۔ آپ وہی لوگ اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں جو آپ جیسے ہوتے ہیں۔ دسواں، رابطے کا قانون، دا لا آف کنیکشن۔ لوگ پہلے رہنما پر اعتماد کرتے ہیں پھر اس کے ویژن پر عمل کرتے ہیں۔ 11واں، اندرونی دائرے کا قانون، دا لا آف دا انر سرکل۔ ایک رہنما کی کامیابی اس کی ٹیم یا قریبی لوگوں پر منحصر ہوتی ہے۔ 12واں، اختیار کا قانون، دا لا آف ایمپاورمنٹ۔ کامیاب رہنما دوسروں کو اختیار دیتے ہیں اور ان کی صلاحیتوں کو بڑھاتے ہیں۔ 13واں، تصویر کا قانون، دا لا آف دا پکچر۔ رہنما خود ایک مثال ہوتا ہے، اس کی حرکات و سکنات دوسروں پر اثر ڈالتی ہے۔ 14واں، قبولیت کا قانون، دا لا آف بائی ان۔ لوگ پہلے رہنما پر اعتماد کرتے ہیں اور پھر اس کے منصوبے پر عمل کرتے ہیں۔ 15واں، فتح کا قانون، دا لا آف وکٹری۔ کامیاب رہنما ہار کو قبول نہیں کرتے اور ہمیشہ فتح کا راستہ نکالتے ہیں۔ 16واں، عظیم تر مقصد کا قانون، دا لا آف دا بگ مو۔ کامیاب قیادت میں تحریک اور رفتار پیدا کرنا اہم ہے۔ 17واں، ترتیب کا قانون، دا لا آف پرائرٹیز۔ کامیاب رہنما ہمیشہ زیادہ اہم چیزوں کو پہلے رکھتے ہیں۔ 18واں، قربانی کا قانون، دا لا آف سیکریفائس۔ ایک رہنما کو بعض اوقات بڑی کامیابی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ 19واں، وقت کا قانون، دا لا آف ٹائمنگ۔
قیادت میں صحیح وقت پر صحیح فیصلے لینا کامیابی کی کلید ہے۔ 20واں، بڑھو کا قانون، دا لا آف ایکسپلوسیو گروتھ۔ ایک کامیاب رہنما دوسروں کو تیار کرتا ہے تاکہ وہ بھی رہنما بن سکیں۔ 21واں، وراثت کا قانون، دا لا آف لیگیسی۔ حقیقی قیادت وہ ہے جو اپنی وراثت چھوڑے اور آنے والی نسلوں کے لیے راستہ ہموار کرے۔ کتاب کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ قیادت کوئی پیدائشی صلاحیت نہیں ہے بلکہ سیکھنے اور اپنانے کا عمل ہے۔ اگر کوئی ان اصولوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرے تو وہ نہ صرف اپنی زندگی بلکہ دوسروں کی زندگی پر بھی مثبت اثر ڈال سکتا ہے۔ اب ان کو کیسے اپنائیں؟ اپنی قیادت کی صلاحیتوں کو مسلسل بہتر بنائیں، اپنی ٹیم اور قریبی لوگوں کو مضبوط کریں، مثبت رویہ اپنائیں اور دوسروں کو مثال دیں۔ قیادت کو خدمت اور دوسروں کی ترقی کا ذریعہ سمجھیں۔ یہ کتاب ان تمام لوگوں کے لیے گائیڈ ہے جو رہنمائی اور قیادت میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قیادت کے 5 درجات۔ یہ کتاب قیادت یعنی لیڈرشپ کی ترقی کے 5 مختلف مراحل پر مبنی ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ قیادت صرف ایک عہدہ یا مقام حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ ایک مستقل ارتقاء کا عمل ہے۔ ہر مرحلہ رہنما کی مہارت، رویے اور دوسروں پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت کو بہتر بناتا ہے۔ پہلا ہے پوزیشن۔ یہ قیادت کی سب سے بنیادی سطح ہے جہاں لوگ آپ کی پیروی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہیں کرنا پڑتا ہے، نہ کہ وہ خود چاہتے ہیں۔ یہ قیادت عہدے اور اختیار پہ مبنی ہوتی ہے۔ تعلقات اور اعتماد کمزور ہوتے ہیں۔ اس سطح پر ایک رہنما کو صرف حکم دینے پر انحصار نہیں کرنا چاہیے بلکہ دوسروں کے دل جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا ہے اجازت۔ اس سطح پہ لوگ آپ کی پیروی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تعلقات پہ مبنی قیادت ہے۔ رہنما دوسروں کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کرتا ہے، احترام اور باہمی اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ تعلقات کو برقرار رکھتے ہوئے مؤثر انداز میں قیادت کرنا ہوتی ہے اس میں۔ تیسرا ہے پیداوار۔ اس سطح پہ لوگ آپ کی پیروی آپ کی کارکردگی اور نتائج کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ رہنما اور اس کی ٹیم نتائج دیتے ہیں۔ یہ قیادت ٹیم کی مجموعی کامیابی پر مرکوز ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ نتائج حاصل کرنے کے لیے اپنی ٹیم کو ترغیب دینا پڑتا ہے۔ چوتھا، افراد کی ترقی۔ یہ قیادت کی وہ سطح ہے جہاں رہنما دوسروں کو رہنما بننے کے لیے تربیت دیتا ہے۔ رہنما دوسروں کی صلاحیتوں کو نکھارتا ہے، لوگوں کو مواقع فراہم کرتا ہے اور ان کی ترقی میں مدد کرتا ہے۔ رہنما کے طور پر دوسروں کی ترقی میں مسلسل سرمایہ کاری کرنا پڑتی ہے۔ پانچواں، عروج۔ یہ قیادت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے جہاں لوگ آپ کی پیروی آپ کی شخصیت اور کامیابیوں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ یہ قیادت دوسروں کے لیے ایک مثال بن جاتی ہے۔ یہ مرحلہ قیادت کی وراثت چھوڑنے کا وقت ہے۔ اپنے مقام کو برقرار رکھتے ہوئے دوسروں کے لیے راستہ ہموار کرنا۔ کتاب کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ قیادت ایک سفر ہے، نہ کہ منزل۔ ہر شخص ان 5 مراحل میں سے گزر کر بہتر رہنما بن سکتا ہے۔ اصل قیادت دوسروں کی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے اور انہیں ان کی صلاحیتوں کا احساس دلانے میں ہے۔ اب کیسے اپنائیں یہ صلاحیتیں؟ اپنے عہدے سے آگے بڑھ کر لوگوں کے دل جیتیں، مضبوط تعلقات قائم کریں اور اعتماد پیدا کریں، کارکردگی پر توجہ مرکوز کریں اور نتائج دیں، دوسروں کو ترقی کے مواقع فراہم کریں اور انہیں رہنما بنائیں،
اپنی وراثت چھوڑیں اور ایک متاثر کن مثال بنیں۔ یہ کتاب قیادت کے تمام پہلوؤں کو سمجھنے اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے ایک بہترین رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ ترقی کے 15 انمول قوانین، یہ جان میکسویل کی یہ کتاب ذاتی ترقی اور کامیابی کے لیے 15 اہم اصولوں پر مبنی ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ زندگی میں ترقی اور کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم اپنی ذات کو کتنا بہتر بنائیں اور اپنی صلاحیتوں کو کس طرح بڑھاتے ہیں۔ یہ اصول ان لوگوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں جو ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ پہلا قانون ہے ارادے کا قانون، دا لا آف انٹینشنلٹی۔ ترقی خود بخود نہیں ہوتی، اس کے لیے شعوری اور عملی کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا، آگہی کا قانون، دا لا آف اویئرنیس۔ ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں، کمزوریوں اور اہداف کو پہچانیں۔ تیسرا، موقع کا قانون، دا لا آف دا مرر۔ آپ کو اپنی قدر اور صلاحیتوں پر یقین رکھنا ہوگا۔ جو آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں وہی آپ کی زندگی پر اثر ڈالے گا۔ چوتھا، عکاسی کا قانون، دا لا آف ریفلیکشن۔ اپنے تجربات پر غور کرنا ضروری ہے تاکہ آپ ان سے سیکھ سکیں اور بہتر فیصلہ کریں۔ 5واں، ثابت قدمی کا قانون، دا لا آف کنسسٹنسی۔ ترقی کے لیے مسلسل محنت اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ 6، ماحول کا قانون، دا لا آف انوائرمنٹ۔ آپ کا ماحول آپ کی ترقی پر اثر ڈال سکتا ہے۔ ایسے ماحول کا انتخاب کریں جو آپ کی ترقی کی حوصلہ افزائی کرے۔ 7واں، ڈیزائن کا قانون، دا لا آف ڈیزائن۔ زندگی کے لیے ایک منصوبہ بنائیں۔ کامیابی اچانک نہیں ہوتی بلکہ منصوبہ بندی سے حاصل ہوتی ہے۔ 8واں، درد کا قانون، دا لا آف پین۔ مشکلات اور چیلنجز زندگی کا حصہ ہیں، ان سے سیکھنا اور آگے بڑھنا کامیابی کی کلید ہے۔ 9واں، سیکھنے کا قانون، دا لا آف دا لیڈر۔ اپنی ذات اور کردار کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل سیکھتے رہیں۔ 10واں، قیمت کا قانون، دا لا آف دا ٹریڈ آف۔ کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، یہ قربانی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ 11واں، عجوبے کا قانون، دا لا آف کیوریوسٹی۔ کامیابی کے لیے سوالات پوچھنا اور نئے آئیڈیاز کی تلاش میں رہنا اہم ہے۔ 12واں، ماڈلنگ کا قانون، دا لا آف ماڈلنگ۔ ایسے لوگوں سے سیکھیں جو آپ سے بہتر ہیں اور جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ 13واں، توسیع کا قانون، دا لا آف ایکسپینشن۔ اپنی سوچ کو وسیع کریں اور اپنے مقاصد کے بارے میں بڑا خواب دیکھیں۔ 14واں، شراکت داری کا قانون، دا لا آف کنٹریبیوشن۔ حقیقی کامیابی دوسروں کو فائدہ پہنچانے اور ان کی زندگی کو بہتر بنانے میں ہے۔ 15واں، ترتیب کا قانون، دا لا آف گروتھ۔ ترقی ایک عمر بھر جاری رہنے والا عمل ہے، اسے اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنائیں۔ کتاب کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ ذاتی ترقی کے لیے مستقل مزاجی، شعوری کوشش اور مثبت رویہ ضروری ہے۔ یہ اصول نہ صرف آپ کو بہتر انسان بننے میں مدد دیں گے بلکہ آپ کو اپنے مقاصد کے حصول میں بھی رہنمائی فراہم کریں گے۔ اب کیسے اپنائیں؟ اپنی زندگی کے لیے واضح اہداف مقرر کریں، اپنی کمزوریوں اور صلاحیتوں کو تجزیہ کریں، مشکلات کو مواقع میں بدلنے کا ہنر سیکھیں، دوسروں کی مدد اور ان سے سیکھنے پر توجہ دیں، اپنی ترقی کو ایک مسلسل عمل سمجھیں اور کبھی نہ رکیں۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ایک رہنما ہے جو اپنی زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مقاصد کو مؤثر طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔